السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لك يا رب أن أتممت علينا نعمة الإيمان بك، وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء وخير رسلك، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. صدر محترم اور معزز سامعات، آج اس دینی محفل میں عنوان تقریر ہے تعلیمات نبوی میں امن کا پیغام. سامعات، اسلام دین رحمت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 23 سالہ نبوی زندگی میں امن کے پیغام کو ساری انسانیت میں عام کر دی. یہ وہ نبی ہیں جس نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ اگر پانی بیجا بہایا جائے تو قیامت کے دن اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. تو یہ کیسے ہمیں خون بہانے کی تعلیم دے سکتے ہیں؟ اور یہ وہ نبی ہیں جس نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ اگر ہم کوئی نوکیلی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے، تو وہ کیسے ہمیں کسی جان کو قتل کرنے کا حکم دے سکتے ہیں؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 30/2 میں فرماتا ہے، وَبَعْدَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. جو شخص کسی بھی جان کو ناحق قتل کرتا ہے یا زمین میں فساد مچاتا ہے، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا ہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے ظلم سے بھی منع کرتے ہوئے فرمایا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کا سبب ہے. جیسا کہ ایک مرتبہ جیسا کہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو خزان کی مدد کی، اس لیے کہ ظلم غیر مسلم پر ہو چاہے مسلمان پر ہو، ظلم حرام ہے. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا کہ اگر کوئی مال غنیمت کی خاطر جنگ کرتا ہے اور دوسرا کوئی اپنا نام روشن ہونے کی خاطر جنگ کرتا ہے اور کوئی اپنی بہادری دکھانے کی خاطر جنگ کرتا ہے تو ان میں سے کون اللہ کی خاطر جنگ کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بھی اللہ کی خاطر اس کے کلمات کو بلند کرنے کی خاطر لڑتا ہے تو اس نے حقیقی معنوں میں اللہ کی خاطر جنگ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10 سالہ مدنی زندگی میں جنگ کے تصور کو ختم کر دیا اور اسے ادب اور اخلاق کا پابند بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی سارے واقعات ہیں، ان میں امن کے بارے میں کئی سارے واقعات ہیں. ان میں سے ایک واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے تو کافر چپکے سے آیا اور تلوار لے کے آپ کے سامنے کھڑے ہو گیا. دیکھا کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مددگار نہیں ہے، وہ بہت خوش ہو گیا، حملہ کرنے ہی والا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. کافر بڑے گھمنڈ سے کہنے لگا، اے بتاؤ محمد اب تمہارا مددگار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان سے کہے کہ میرا مددگار اللہ ہے. تو اس ہمت کی جواب کو سن کر کافر گھبرانے لگا اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر زمین میں گر گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو لے لیا اور فرمایا، بتاؤ اب تمہاری مدد کرنے والا کون ہے؟ تو کافر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرتا تھا تو وہ ڈر کی وجہ سے کانپنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم دل تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر چھوڑ دیا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے میدان میں بھی اس کا لحاظ رکھتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں ایک عورت کو مقتول پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت سرزنش ہو کر فرمائے، بچے، بوڑھوں اور عورتوں کو جنگ کے میدان میں قتل کرنے سے منع کیا. یہی غلطی تھی کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبل رخ ہو کر 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ، جو کچھ خالد نے کیا میں اس سے بری ہوں. سامعات، آج زنا اور شراب نوشی آج دنیا میں انسانیت کو ختم کر رکھا ہے. اس کی وجہ سے کئی سارے افراد مرتے آ رہے ہیں. آج اس کی وجہ سے ہر سال میں 50,000 لوگ اس کے شکار ہو چکے ہیں. ان تمام مسائلوں کو دور کرنے کے لیے تعلیمات نبوی پر عمل کرنا لازم ہے اور امن کے پیغام کو تھامنا ضروری ہے. آخر میں دعا ہے رب العالمین سے کہ رب العالمین ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق دے. آمین. وما علینا الا البلاغ.